الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. معزز سامعین و ناظرین، ہم نے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ شروع کیا تھا اور اس میں ہم نے تقریباً 6-7 صورتیں پڑھی ہیں. انشاءاللہ آج ہم سورہ کوثر پڑھیں گے اور تجوید کی ساری اصطلاحات کے ساتھ یعنی حدر بھی کریں گے انشاءاللہ. اس میں شیخ عبدالرحمن السدیس صاحب، شیخ شریم صاحب اور شیخ عبدالباسط صاحب کی آواز میں، اور انشاءاللہ ہم اس صورت میں اجرا بھی کریں گے. تو آئیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں. سورۃ الکوثر مکیہ، سورہ کوثر مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اب اس صورت میں ہم اجرا کرتے ہیں، تجوید کی اصطلاحات پڑھتے ہیں. اب ابتدا میں ہے اِنَّا، تو اِنَّا میں نون مشدد ہے. نون مشدد ہم نے پڑھا ہے، نون مشدد اور میم مشدد، ان دونوں پر ہمیشہ غنہ کریں گے، ہمیشہ سے ان دونوں پر غنہ کریں گے. نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ کریں گے. ان یہ ناک میں آواز لے جائیں گے، غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو یعنی چھپانا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ان میں غنہ کرنا اور نا کو تھوڑا لمبا پڑھنا کیونکہ اس پر مد ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سا کو نرم پڑھنا، اور یہ را وقف کی وجہ سے ساکن ہو گیا، تو را وقف کی وجہ سے ساکن ہو گیا اور اس سے پہلے حرف پر سا پر زبر ہے تو اس را کو پر پڑھیں گے. جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر اور پیش ہو، زبر یا پیش ہو، تو را کو ہم پر پڑھیں گے. ادھر را وقف کی وجہ سے اسی طرح ساکن ہو گیا اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہے تو را کو ہم پر پڑھیں گے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سر اور سا کو نرم پڑھیں گے. سا کے لیے زبان کو دونوں دانتوں کے درمیان سے تھوڑا سا نکالنا ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ، ادھر را پر زبر ہے، را پر جب زبر ہو یا پیش ہو تو را کو ہم پر پڑھیں گے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ادھر نون ساکن ہے. ہم نے پڑھا ہے جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے. حروف حلقی 6 ہے، حمزہ ہے، عین ہے، غین خا، حمزہ ہے، عین ہے، غین خا، حمزہ ہے، عین ہے، غین خا. ان 6 حروف میں سے اگر نون ساکن کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف بھی آ جائے تو نون ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے، نون ساکن کو ہم ظاہر کریں گے، ناک میں نہیں چھپائیں گے. ادھر ون میں نون ساکن ہے اور اس نون ساکن کے بعد فوراً حروف حلقی میں سے ہا آیا ہے تو ادھر ہم نون ساکن میں غنہ نہیں کریں گے، تو ہم پڑھیں گے وانحر. اور را جو ہے را خود ہی ساکن ہے اور ساتھ وقف بھی آ گیا تو خود ہی ساکن ہے، وقف کی وجہ سے ادھر ساکن نہیں ہے، خود ہی ساکن ہے. تو اس را جب ساکن ہو ہم نے ادھر پڑھا ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو را کو ہم پر پڑھیں گے. تو ادھر یہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے والے ہا پر زبر ہے تو ادھر ہم را کو پر پڑھیں گے. وانحر، نون میں غنہ نہیں کریں گے، نون کو ظاہر کریں گے، نون میں اظہار کریں گے اور را کو پر پڑھیں گے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نون کو ظاہر کر دیا اور را کو پر پڑھ دیا. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ.
میں نے ابھی بتایا کہ نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ کریں گے، تو ادھر نون مشدد ہے، اس پر ہم ہمیشہ غنہ کریں گے۔ ان یہ ناک میں آواز کو لے جائیں گے۔ ان شانئک، شانیہ لوگ شانیہ پڑھتے ہیں، شانیہ نہیں ہے، شانیہ ہے، نون کے بعد حمزہ ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے ان شانئک هو الابتر، هو الاب، اب یہ با ہے، با ہم نے حروف قلقلہ پڑھا ہے، حروف قلقلہ 5 ہے، قاف طا با جیم دال، قاف طا با جیم دال، اس کا مجموعہ ہے قطب جدن، مجموعہ ہے قطب جدن۔ جب یہ خود ساکن ہو تو اس کو ہم جھٹکا دیں گے، اس میں ہم قلقلہ کریں گے، قلقلہ کہتے ہیں جھٹکا دینا، اور اگر وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے تو پھر بھی ہم اس کو جھٹکا دیں گے۔ تو ادھر یہ خود ہی بذات خود ساکن ہے، اس پر جزم ہے، تو اس کو ہم اب جھٹکا دیں گے۔ ان شانئک هو الابتر، اب با میں ہم یہ ب والا آواز آخر میں نکالیں گے، اب تر نہیں پڑھیں گے، ب یہ ب والا آواز نکالیں گے۔ ان شانئک هو الابتر، تر یہ را وقف کی وجہ سے ساکن ہو گیا، اور ہم نے ادھر قاعدہ پڑھ لیا، را جب ساکن ہو پہلے حرف پر زبر ہو تو ہم اس کو پر پڑھیں گے، را وقف کی وجہ سے ساکن ہو گیا اور اس سے پہلے والے تا پر زبر ہے تو ہم اس تا کو، یہ را کو پر پڑھیں گے۔ هو الابتر ان شانئک هو الابتر۔ چلو اب انشاءاللہ اس میں شیخ عبد الرحمن السریز اور شیخ شوریم صاحب کی آواز میں ہم اب انشاءاللہ حضر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب شیخ شوریم صاحب کی آواز میں ہم حضر کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب شیخ عبدالباسط عبدالصمد صاحب کی آواز میں مشق کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ آئندہ درس تک ہم اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔